الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حجاج کرام، چند ایک باتیں جو ضروری تھی وہ گوش گزار کرنے سے رہ گئیں، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ادھر چند سالوں سے حرم شریف کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان زوال سے پہلے ہو جاتی ہے، جبکہ جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد سے۔ تو اگر زوال سے پہلے جمعہ کی اذان ہو گئی اور آپ نے جمعہ کی سنت پڑھ لی تو جمعہ کی سنت نہیں ہوگی، وہ نفل ہو جائے گی، کیونکہ جمعہ کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ حرم شریف میں نماز پڑھتے پڑھتے جو گھڑی پر ٹائم آتا ہے ہر نماز کے وقت کا، اس میں ظہر کا وقت بھی آتا ہے۔ ظہر کا وقت وہی ہوتا ہے کہ زوال شروع ہوتا ہے، صحیح وقت۔ تو اس وقت سے آپ انداز لگا لیں گے کہ اذان وقت سے پہلے ہو رہی ہے یا وقت سے ہو رہی ہے۔ ہر نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے۔ تو اگر وقت سے پہلے اذان ہو جائے تو آپ سنت نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ظہر کی نماز کی سنت اگر چھوٹ جاتی ہے تب اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، یعنی فرض نماز کے بعد والی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد جو پہلے والی 4 رکعت سنت کی قضا کرتے ہیں۔ ایسے کبھی جمعہ کی سنت فوت ہو گئی تو اس کو بھی بعد میں قضا کیا جاتا ہے، تو پھر آپ اسے بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ایک ضروری بات رہ گئی تھی۔ اب چونکہ وہاں سے اب رخصتی ہوگی، وداعی ہوگی، اس لیے آخری طواف جو طواف وداع بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طواف وداع کر چکا ہو لیکن کچھ اور وقت مل گیا، تو طواف وداع کرنے کے بعد نیا طواف کرنا منع نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آخری طواف اس کیفیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مقدر سے اس گنہگار کو اس مقدس مقام کے اندر پہنچایا، اور حسب توفیق اللہ نے ہمیں طواف کرنے کی، نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، اور جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں صدقہ و خیرات کی، ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ در ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ وہ مرکز انوار اور محبت وحی الہی، جہاں سے قرآن کے پہلے وحی کا نزول ہوا اور وحی کا آغاز ہوا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ وہ مرکز انوار ہدایت اب اس سے جدائی ہو رہی ہے۔ قسمت سے جتنا وقت ملا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ لبیک لبیک کا شور، طواف کرنے والوں کی وارفتگی، زمزم کے ساتھ سیرابی، مقام ابراہیم، حجر اسود، رکن یمانی، سب سے رخصتی ہو رہی ہے۔ لہذا اس طواف کو ان کیفیات کے ساتھ کرنا ہے، اور جیسے بھی ہو اگر موقع مل جائے تو ملتزم پر بھی حاضری دینی ہے، اور وہاں لپٹ کر رونا ہے، اللہ سے مانگنا کہ اس میں ہمارے حج کے اندر، عمرے کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرمائے اور قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس لیے لوٹتے ہوئے کچھ قدم
الٹے بھی چلنا چاہیے۔ وہ تاثر دے رہا ہے کہ وقت آ گیا ہے واپسی کا، لیکن واپسی کو جی نہیں چاہتا۔ تو ملتزم پر دعا کرے، خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ کر روئے، بڑبڑائے، اللہ سے مانگے، کبھی اس کی جیڑی پکڑ کر عتبہ بوسی کرے۔ یہ انداز ہوتے ہیں اپنے محبوب کو منانے کے، اور اللہ کی ذات تو بڑی کریم ہے۔ اس سے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ حسن عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، کھینچتا ہے ابھی قدموں کو مطاف کعبہ، کھینچتا ہے ابھی قدموں کو مطاف کعبہ، پیاس قدموں کی ذرا اور بجھا لوں تو چلوں، در کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، در کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں۔ اور جگر نے کیا خوب کہا ہے کہ کر کے طواف کعبہ جس دم چلا جگر میں، کر کے طواف کعبہ جس دم چلا جگر میں، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کعبہ میری نظر کو۔ مختلف حضرات کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں کعبہ کو دیکھ رہا ہوں کہ کعبہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر وداع رمضان کے نام سے ایک نظم آپ کتاب کے بھی پیچھے لکھی ہوئی ہے، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ رخصت رکن یمانی، رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، یاد رکھنا میرے آنسو، یاد رکھنا میری آہ، اے حتیم پاک رخصت تجھ سے بھی ہوتا ہوں میں، اے حتیم پاک رخصت تجھ سے بھی ہوتا ہوں میں، لب پہ آہ سرد ہے دھنتا ہوں سر روتا ہوں میں، رخصت میزاب رحمت الوداع بامدر، رخصت دیوار کعبہ الوداع پاک گھر، الفراق رکن شامی الوداع مستجار، چبھ رہے ہیں دل میں کانٹے
ہو رہا ہوں بے قرار، چھوٹ کر سب سے چلا ہوں رخصت رکن عراق، مختصر یہ ہو رہا ہے ہجر کعبہ دل پہ شاق، الوداع اے باب کعبہ، الوداع اے ملتزم، یاد رکھنا گریہ شب نہ لہائے صبح دم، لپٹ لوں خوب تجھ سے آج با قلب حزین، جان تجھ سے پھر لپٹنا ہے کہ قسمت میں نہیں، الوداع اے حفور اے جبریل، رخصت اے مطاف، چھوڑتا ہوں ہاتھ سے با چشم پرنم اب غلاف، زمزمی رحمت ہو تجھ پر میں تو اب واپس چلا، روبروئے کعبہ مجھ کو کاسے آخر پلا، الوداع اے چاہ زمزم، رخصت اے آب طہور، تجھ کو پینا دل کی ٹھنڈک، دیکھنا آنکھوں کا نور، اے الہ الخلق رب البیت رب دو جہاں، یہ دعا ہے آخری میں ریک پھر لانا یہاں، آمین۔ پڑھ چکا میں آخری جب واجب خلف المقام، ذرے ذرے کو کیا میں نے وداعی السلام، رخصت رکن یمانی، رخصت سنگ سیاہ، یاد رکھنا میرے آنسو، یاد رکھنا میری اب ایک طرف مکہ مکرمہ کے چھوٹنے کا صدمہ ہوگا تو دوسری طرف خوشی اور مسرت ہوگی کہ جلدی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں حاضری کی مبارک ساعت آنے والی ہے، جس کی تمنا اور انتظار پورے عمر کیا ہے۔ سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اعظم قربات اور افضل طاعت سے ہے، اور ترقی درجات کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کے لیے ترغیب دی ہے، اور باوجود قدرت کے زیارت نہ کرنے والوں کو بے مروت اور ظالم فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس دولت عظمیٰ سے نوازا جائے، اور بدبخت ہے وہ جو باوجود قدرت وسعت کے اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جائے۔ بحقی کی روایت میں ہے، من زارنی کان فی جواری یوم القیامہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے گا قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی، کہ جس نے حج کیا پھر میرے قبر کی زیارت کی میرے مرنے کے بعد تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ ایک جگہ ارشاد ہے، من حج البیت ولم یزورنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔
اور ایک روایت میں ہے منظار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ ان ارشادات گرامی کو پڑھنے یا سننے کے بعد وہ کون عاشق رسول امتی ہوگا جو بغیر شدید مجبوری کے اپنے کریم و شفیق آقا کے حضور حاضری کی اس سعادت کبریٰ سے محروم ہو کر اپنے وطن واپس چلا جائے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ادب گاہے زیر آشما از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا۔ کہتے ہیں عرش سے بھی نازک تر زمین پر ایک جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ بھی وہاں جا کر اپنے آپ کو اور اپنی جان کو گم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاجی جب مکہ مکرمہ جاتا ہے تو عاشقانہ سان کے ساتھ جاتا ہے، دیوانوں کی سی ہیئت ہوتی ہے، اور جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، تہبند پہنے ہوئے، ایک چادر کے اوپر لپیٹے ہوئے لبیک لبیک چلا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا، دوست آوارگی ہمیں خواہت رفت الحج بہانہ افتادست، یعنی محبوب آوارگی کا نظارہ دیکھنا چاہتا ہے، سفر حج کو اس کا بہانہ بنا دیا۔ خود حق جل جلالہ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی زوار بیتی قد جاؤنی شعثا غبرا، کہ میرے گھر کے مشتاقوں کو دیکھو کہ میری طرح بکھرے ہوئے بالوں اور گرد و غبار کی حالت میں آئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے ساتھ جنون کی کیفیت چل سکتی ہے، لیکن جہاں اب حاضری ہونے والی ہے وہاں بڑے ہوش کے ساتھ رہنا ہے، وہاں ذرا سے بے ادبی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو بے ادب ہوگا وہ محروم ہو جائے گا، اس کو وہاں کی برکتیں ملیں گی نہ رحمتیں ملیں گی۔ اس لیے جب مکہ مکرمہ سے روانگی ہو تو پورے ہوش کے ساتھ، اور جو لوگ یہاں سے براہ راست جا رہے ہیں وہ یہی سمجھ لیں پورے ہوش کے ساتھ روانہ ہونا چاہیے۔ اس لیے مکہ مکرمہ سے ہی اہتمام شروع کر دے کہ اہتمام سے غسل کرے، خوشبو لگا کر بشاشت کے ساتھ روانہ ہو۔ مکہ مکرمہ یا اپنے وطن سے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دینے جا رہا ہوں، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اور شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے، اور آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ دونوں کی نیت کر کے مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے، یہی قول محتاط ہے۔ جب آپ مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیں تو راستے میں درود شریف کا ورد کرتے چلیے، اور جیسے جیسے مقدس سرزمین قریب آتی جائے درود پاک کا ورد اور تیز کرتے جائیے، کیونکہ فخر قونین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہونے جا رہی ہے۔ اس دربار عالی میں بغیر تحفہ خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ خدمت والا میں نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے درود پاک سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کے سفر میں نعت پاک کا سنانا بھی ذوق و شوق میں اضافہ کا سبب ہے۔ بہرحال چلتے چلتے جب آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک اور روح پرور شہر کے قریب پہنچنے لگیں تو آپ کو اس کی آبادی اور عمارتیں نظر آنے لگیں گی، خاص طور سے مسجد نبی کے بلند و بالا منارے دور ہی سے دعوت نظارہ پیش کرنے لگیں گے، تب آپ کے شوق و دیدار میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بس عشق نبی اور محبت رسول میں سرشار ہو کر درود خوانی کی مقدار میں اضافہ کر دیجیے، اور اسی کیف و سرور کے عالم میں اپنے رب کریم سے پوری توجہ کے ساتھ یہ دعا کیجیے کہ یا اللہ، اپنے جس خاص کرم سے آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے اس کے طفیل مجھے یہاں کے آداب و حقوق ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، یہاں تک کہ جب گنبد خضرا نظر آنے لگے تو شوق کے معنی بے قابو ہو جائیے، جس کا تقاضا ہے کہ وہاں سے پیدل چلے جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ با اختیار نہیں ہیں بلکہ معلم کتابیں ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ عورتیں دیگر سامان بھی ہیں، اس لیے سواری سے اتر کر پیدل چلنا مشکل ہے۔ بہرحال سواری کے ذریعے اپنی جائے قیام پر پہنچیے، لیکن جذبات تو ہونے چاہیے۔ سامان ٹھکانے سے ترتیب دینے کے بعد دیگر ضروریات سے فارغ ہو لیجیے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ نہا دھو کر کپڑے بدل لیں، نیا جوڑا ہو تو بہت اچھا ہے، خوشبو لگا لیں اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ
درود شریف پڑھتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر دینے کی نیت سے چل پڑیے، لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ آپ تصور کی دنیا میں اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مجبوراً نکلنا پڑا، مکہ والوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، انہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ کو ستایا، مارا پیٹا، جو جو کر سکتے تھے کیا۔ مجبور ہو کر آپ نے اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ نے وہاں والوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالی، ان کی قسمت میں یہ نعمت لکھی ہوئی تھی، اس لیے ان حضرات کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں آپ چل پڑے ہیں۔ روزانہ مدینہ والے اپنے آبادی سے باہر نکل کر ٹیلوں پر چڑھ کر، کھجوروں کے درختوں کے اوپر چڑھ کر انتظار کرتے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، اب آئیں گے، لیکن جب دن چڑھ جاتا، دھوپ تیز ہو جاتی تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن اسی طریقے سے انتظار کرتے کرتے دور سے دو سایہ جو سواری نظر آئی اور ان کے شوق کے اندر اضافہ ہوتا گیا، اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا مرد کیا عورت کیا بچے، سب کے اندر ایک جذبہ تھا کس طرح اللہ کے رسول کے ہم استقبال کریں اور آپ کو ہم مبارکباد کہیں، مرحبا کہیں۔ اس موقع پر انصار کے بچے یہ نظم پڑھ کر آپ کے استقبال کر رہے تھے۔ فرمایا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع، جس کا مطلب ہے کہ وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں رات کا چاند یعنی آفتاب نبوت طلوع ہو چکا ہے، اور ہم پر بھی اللہ کا شکر کرنا لازم ہو گیا ہے جب جب اللہ کی طرف اس کی توحید وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف کوئی دعوت دینے والا دعوت دے۔ اے وہ ذات جو ہمارے درمیان میں مبعوث ہوئی ہے، آپ ایسا دین لے کر آئے ہیں جس کی مکمل اطاعت کی جائے گی۔ آپ نے مدینہ منورہ کے اندر قدم رکھ کر کے آپ نے ہمارے شہر مدینہ کو شرف بخشا ہے، لہذا آپ کو مرحبا کہتے ہیں اے بہترین داعی۔ طلع النور المبین نور خیر المرسلین نور امن و سلام نور حق و یقین ساقہ اللہ تعالی رحمتا للعالمین وعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع، کہ آپ کا نور نبوت طلوع ہو چکا ہے جس نے پورے عالم کو روشن کر دیا۔ وہ خیر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، جو امن و سلامتی کا نور ہے، جو حق کا نور ہے اور ایمان یقین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، لہذا آپ کے اس رحمت للعالمین کا نور، اس سے خشکی اور تری سب کے سب اس سے منور ہو گئے۔ اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنی جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ اللہ نے اس مکی زندگی کے بعد مدنی زندگی آپ کو عطا فرمائی،
وہ جانثار صحابہ کرام انصار جو آپ کے اوپر اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، مینا کی گھاٹی میں عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنے یہاں لے چلیں گے اور اپنی کنواری بچیوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ بہرحال آپ وہاں پہنچے اور صحابہ کرام نے جو آپ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ بدر کے اندر، احد کے اندر، احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جس میں اکثریت انصار صحابہ کی تھی۔ تقریباً 64 صحابہ انصار میں سے تھے اور 6 صحابہ یہ مہاجرین میں سے تھے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابہ میں جو شہید ہوئے تھے، ایک صحابی ہیں سعید بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ سعید بن ربیع نظر نہیں آ رہا، ذرا پتہ تو کرو کہاں ہیں۔ تو صحابی گئے، زندوں میں تلاش کیا نہیں ملے، مردوں میں تلاش کیا نہیں ملے، آواز دے رہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ ایک طرف سے بہت نحیف کمزور سی آواز آئی۔ جب وہاں پہنچے تو وہ زخموں سے چور تھے، موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ جذبہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا پیغام پہنچا دے۔ پیغام کیا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی امتی کو کی طرف سے ان کے نبی پیغمبر کو اچھا سے اچھا بدلہ دیا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ میری طرف سے آپ کو عنایت فرمائے۔ اور ایک پیغام میری قوم کو دے دینا کہ جب تک ایک آنکھ بھی چمکتی رہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کے تمہارا کوئی عذر قابل و قبول نہیں ہوگا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھوک کا یہ عالم 3 دن تک کسی نے ایک لقمہ تک چکھا نہیں تھا۔ خندق کی کھدائی جاری ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ انصار صحابہ خوشی میں اس مجاہدے کے باوجود یہ ترانے پڑھ رہے ہیں، نحن الذی بایعوا علی محمد، ہم وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اپنا بیعت کی ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی رہیں گے جہاد کا مجاہدہ ہم کرتے رہیں گے۔ جب انہوں نے اپنی جانثاری کو آپ کے حضور میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ایسا تعلق تھا، آپ نے بھی ان کو دعائیں دی۔ حدیث سے قرآن میں فرمایا گیا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ اگر زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، لہٰذا آپ انصار کو بھی بخش دیجیے اور مہاجرین کو بھی آپ بخش دیجیے۔ صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا گیا، آپ کی جدائی ان سے ناقابل برداشت ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سالوں میں آپ کی وفات سے پہلے یمن کا گورنر بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا۔ جب ان کو روانہ فرما رہے تھے تو آپ شہر سے باہر نکل کر پیدل چل رہے تھے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم سے سواری پر سوار تھے، ہدایت دیتے جا رہے تھے، اس طرح کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ پھر ایک جگہ رک گئے اور آپ نے کہا معاذ اب جب تم ہمارے پاس جب کبھی لوٹ کر آؤ گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو۔ صحابی اور رسول یہ برداشت کیسے کرتے ہیں؟ سار و قطار رونے لگے، میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ جب رونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مدینے کی طرف پھیر لیا، یعنی ان کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر لیا کہ میرے آنکھ میں آنسو دیکھیں گے تو ان کا اور کیا حال ہوگا۔ پھر آپ نے ایک بات فرمائی جو ہم سب کے لیے بہت ہی خوشی کی ہے کہ معاذ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ مسلمان ہے جو متقی و پرہیزگار۔ دنیا کی زندگی میں جدائی تو ہونی ہے، آج نہیں تو کل موت سے جدائی ہونی ہے، لیکن آخرت میں جو ملاقات کا
جو ذریعہ اور راستہ ہے وہ ہے تقویٰ۔ تو گویا تقویٰ کے آپ نے ایک پیغام دیا ہے، امت کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کے مرض الوفات کے اندر تقریباً 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی۔ آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، بیماری اور نقاہت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک بار آپ کو پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کے انتظار میں۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وضو فرمایا، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس طریقے سے اسی بیماری میں ایک مرتبہ ذرا سا جب افاقہ ہوا تو دو آدمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اس طریقے پر کہ آپ کے پاؤں گھسٹ رہے تھے، اتنی کمزوری تھی کہ اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم نیت نہ توڑ دیں ہماری خوشی کی۔ آپ کو جا کے مصلی پر بیٹھا دیا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے فرمایا نہیں پیچھے مت ہٹو۔ آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی حیثیت امام کی تھی اور ان کی حیثیت مکبر کی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ان کا مسجد میں آنے کی بھی طاقت نہ رہی، آپ نے پردہ ہٹایا کہ جاتے جاتے امت کے دیدار تو کر لوں۔ صحابہ کرام کے اوپر ودیع مسجد کے اندر ضرور ایسا ہوئی آپ کی جدائی کے صدمے سے۔ ایک بار جب آپ کو ذرا قوت حاصل ہوئی، آپ ممبر کے اوپر چڑھے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہاں چڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندوں کو اختیار دیا دنیا کی رونق و باغ و بہار دنیا میں رہنے کا اور آخرت میں جانے کا۔ اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزار قطار رونے لگے اور کہا نبتی کبھی آبائنا و امہاتنا و اموالنا و انفسنا، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بیوی بچوں قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان۔ یہ تعلق صحابہ کرام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو نہیں ہمارے درمیان میں، لیکن آپ کی بات تو ہے، آپ کی ارشادات تو ہیں، آپ کی سنتیں تو ہیں، لیکن جب ہماری خواہشات کا سنت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ہمارے سماج رسم و رواج کے سنت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، سماجی حیثیت کا سنت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، ہم اپنے دل سے پوچھیں ہم کس کو پکڑتے ہیں اور کس کو چھوڑتے ہیں؟ کیا سنت کو ہم ترجیح دیتے ہیں؟ کس منہ سے حاضری دیں گے؟ اس لیے جو وقت بچا ہوا ہے کم از کم ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں انشاءاللہ اب سے ہم سنتوں کو پورا اہتمام کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا تھا، ہر چیز نورانی ہو گئی۔ آفتاب نبوت کی کرن مدینہ کے در و دیوار کے اوپر پڑی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ فلما مات اليوم کان اليوم مات فیہ، جب وہ دن آیا جس دن میں آپ کی وفات ہوئی، تو پھر کیا ہوا کہ اب وہ رونق ختم ہو گئی، وہ رونق ختم ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے جب آپ کو دفن کیا، ابھی دفن سے فارغ نہیں ہوئے تھے، ہمارے ہاتھ میں جو مٹی لگی تھی، مٹی کو جھاڑا بھی نہیں تھا کہ انکرنا قلوبنا، ہمارے دل ہم کو اوپر معلوم ہونے لگے۔ ہم نے اپنے دلوں کے اندر صاف طور پر وہ تبدیلی کو محسوس کیا، جو انوارات، جو صفائی قلب، جو خلوص قلب آپ کی حیات میں تھا وہ باقی نہ رہا۔
ایسی بڑی جگہ پر آپ جا رہے ہیں. بہت ادب کی جگہ ہے. میں نے ایک بزرگ سے وہاں پر کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرمائیں. کہا دیکھو یہاں رہتے ہوئے عبادت میں کمی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ادب میں کمی نہیں ہونا چاہیے. بہت ادب کی جگہ ہے. جذبات کی تکمیل کا نام دین نہیں، حکموں کو ماننے کا نام دین، حکموں کو ماننے کا نام دین. اس لیے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو جب ہم مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے، اپنے ہوٹل میں پہنچ گئے، مکہ مکرمہ کی طرح سے اپنے روم میں شفٹ ہو گئے، ہر چیز سے ہم اطمینان کر لیں. اور اس کے بعد اب یہاں پر ہر عمل ہمارا اختیاری نہیں. جب چاہیں ہم سلام پیش کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں، جب چاہیں پتھر کے یہ جنت کیاری کے اندر پہنچ جائیں ریاض الجنہ میں، ہمارے اختیاری نہیں. ہم تو ایک ایپ لوڈ کرنا پڑتا ہے، اس پر جو وقت آئے گا اس کے اوپر ہی آپ جا سکیں گے. لیکن اس کے علاوہ اب آپ نیا لباس غسل کر کے اہتمام سے، نیا لباس زیب وطن کر کے، عمدہ خوشبو لگا کر کے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسکرا کر آپ چلیں گے. مکہ مکرمہ میں تو طواف مخلوط ہوا کرتا ہے، مجبوری ہے، لیکن نماز جو ہوتی ہے حرم شریف کے علاوہ تمام مساجد کے اندر، اس میں عورتوں کا حصہ پیچھے بنا ہوا ہوتا ہے جو بالکل سیپریٹ ہوتا ہے، الگ. ایسی مسجد نبوی کے اندر بھی ہے. آپ جس طرف سے بھی جائیں گے، چاہے قبلہ کی سائڈ سے، چاہے اپوزٹ سے، چاہے دائیں سے چاہے بائیں سے، عورتوں کی جو جگہ ہے وہ قبلے کے اپوزٹ دونوں طرف پیچھے کی طرف، وہاں وہ جائیں گے. آپ اپنی جگہ پر جائیں گے. تو جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں، سنت طریقہ تو باب جبریل سے داخل ہونے کا ہے، لیکن وہ سب اپنی اختیار کی چیز نہیں، نہ وہاں سے کوئی داخل ہو سکتا ہے، وہ بند رہتا ہے. جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں، آپ کوشش یہ کریں کہ قدیم حصے کے اندر جائیں، لیکن سہولت سے آپ وہاں پہنچ نہیں پائیں گے. کاندھا فلان کے بھی نہیں جانا ہے. جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں جانے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے تحیۃ المسجد، یہ مسجد کا حق ہے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے شکرانے کی کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہاں ہمیں پہنچا دیا. اگر وقت ہے آپ کے پاس اور نماز میں ہی کافی وقت ہے، آپ سلام پیش کرنے کے لیے جس دروازے سے بھی آپ نے انٹری کی ہے، آپ مسجد کے آپ دائیں طرف کے دروازے سے باہر آ جائیں گے، حی علی الصلاح کی طرف سے. اور باہر آنے کے بعد قبلے کی سائڈ کی طرف بڑھنا شروع کیجئے. سب سے آخری دروازہ یعنی قبلے کی طرف سے پہلا دروازہ اسے باب السلام کہتے ہیں. باب السلام سے انٹری آپ کی ہوگی. یہ سلام پیش کرنے والوں کے لیے اگر سہولت سے ہو سکے سہولت سے، لائن لگانا پڑے تو لائن لگا کر کے اب وہاں آپ جائیں گے. یہ تقریباً 4 یا 5 صف کا ایک پیسیج ہے لمبا. اب دوسری طرف اپوزٹ میں باب بقی ہے، کیونکہ وہاں سے نکلیں گے سامنے بقی کا قبرستان ہے. نکلنے سے تھوڑا پہلے وہ مقصورہ شریف پڑتا ہے جس کے اوپر گنبد ہے، جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، وہیں پر آپ کو پہنچنا ہے. کتاب میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، آپ کو اس کا موقع نہیں ملے گا. ہجوم کی وجہ سے رکنے ہی نہیں دیتے ہیں، وہ گزار دیتے ہیں. اس لیے بہتر ہے آپ کچھ پہلے ہی سے پڑھنا شروع کر دیں صلاۃ السلام. لیکن جو بتایا تھا اطمینان جس کو دھیان کے ساتھ سنیں. صلاۃ السلام پیش کرنے کا طریقہ، جب آپ نماز پڑھ چکے، اگر کوئی فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ نماز سے فارغ ہو لیجیے اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد معاہدہ شریف میں آ جائیے. جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے دائیں طرف کے دروازے سے باہر آ جائیے اور باہر آ کر مسجد کے قبلے کی طرف چلنا شروع کر دیجیے. قبلے کی طرف سے سب سے پہلا دروازہ ہے، اس کا نام باب السلام ہے. صلاۃ السلام پیش کرنے کے لیے صرف اسی دروازے سے اندر داخلہ ہوتا ہے. سنت طریقے پر دعا پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو جائیے اور درود شریف پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے رہیے. نگاہیں نیچے رکھیے، دل کو دنیا کی قدورتوں اور آلائشوں سے پاک رکھیے. ادب کا جتنا ہو سکے اہتمام کیجیے، تواضع اختیار کیجیے اور یہ سمجھیے کہ گویا میں زندگی میں آپ کے مجلس میں حاضر ہوں. اس تصور سے اگر آپ وہاں پر حاضر رہیں گے تو انشاءاللہ ادب کا بھی لحاظ ہوگا.
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میرے قبر اطہر کی زیارت کی گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اب آپ مقصورہ شریف کے سامنے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں۔ یہ مقصورہ شریف جالی کا جو احاطہ ہے اس میں 3 در ہے۔ پہلا در، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، آخری در اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، کیونکہ جو اصل حجرہ ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے تو حجرہ کے دیوار کے باہر ایک اور دیوار ہے، وہ دیوار ہے مخمس، یعنی چوکور نہیں ہے، 5 پہل ہے، 5 پہل دیوار ہے۔ یہ بنایا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور دیوار ہے، تو اس دیوار کے اندر تو کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا۔ تو اس لیے جو پہلا در ہے اس کے سامنے کوئی چیز نہیں، خلا ہے۔ دوسرے در کے سامنے وہ حجرہ پڑتا ہے، اور پہلا سوراخ جو بڑا سوراخ ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاجہ شریف ہے، یعنی اس کے سامنے آپ کا چہرہ ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قبرستان یا کسی قبر کے پاس آدمی جائے ایصال ثواب کرنے کے لیے تو کوئی چہرے کے سامنے نہ کھڑا ہو، تھوڑا سا کراس کھڑا ہو، تاکہ اگر وہ دیکھ رہا ہو تو دیکھنے والے کو آنکھ نہ اٹھانا پڑے، اس سے تعب ہوتی ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے، وہاں آپ کو موقع پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن آپ کچھ سن لیجیے، سمجھ لیجیے، کھڑے ہو کر کے اطمینان سے وہاں پر ادب کے ساتھ صلاۃ والسلام پیش کرنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر رکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں آ جاتے اور وہ اپنے خود سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، گناہوں کی معافی چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یا رسول اللہ، ہم اس حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، دور دراز علاقے سے، کہ گناہوں سے ہماری کمر ٹوٹ رہی ہے اور ہمارے مونڈے اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، سر سے پیر کے گناہوں کے اندر غرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے اور آپ کی شفاعت چاہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے اور ہماری شفاعت فرمائیے۔ یہ اس کے بعد اگر کسی نے سلام پیش کرنے کے لیے آپ سے کہا ہو اور آپ نے وعدہ کر لیا ہو تو اگر نام یاد ہو تو نام سے، ورنہ اجمالی طریقے پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن جن لوگوں نے اس سے آپ کی خدمت میں شفاعت کرنے کے لیے کہا ہے آپ ان کے لیے شفاعت فرمائیں اور اللہ سے ان کے لیے استغفار فرمائیں، اور اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آدمی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تفصیلی چیز ہے، بس یہ اتنا سمجھ لیجیے، جیسا موقع ملے آپ کو ویسا کرنا ہے۔ پھر آگے جو پہلا سوراخ آئے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا معاجہ ہے، ان کا چہرے کا سامنا ہے، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں بھی آپ کو سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثانیہ فی الغار ورفیقہ فی الاسفار جزاک اللہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ پھر ایک قدم اور ہٹ کر تیسرے سوراخ کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور وہاں پر سلام کیجیے، السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزاک اللہ عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیرا۔ یہ سلام پیش کرنے کے بعد اب آپ باہر نکل آئیں گے باب بقیع سے۔ یہ آپ کا یہ پہلا موقع تھا، حاضری تھی سلام پیش کرنے کی۔ اس کے بعد جب بھی آپ مسجد نبوی کے اندر آئیں تو جب یہاں سے آپ واپس جائیں تو کوشش کریں کہ سلام پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اگر اندر سلام کرنے کا پیش کرنے کا موقع نہ ملے تو آپ قبلے کی سائڈ باہر کی طرف آ جائیں، گنبد خضرا کے نیچے سے آپ وہاں آپ صلاۃ السلام پڑھیں، اور جب آپ مسجد کسی حصے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں
اور کوئی کام نہ کر رہے ہوں، تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو، نماز سے فارغ ہو، تو بیٹھ کر چہل ضرور اگر آپ کے پاس ہوگی، بیٹھ کر وہاں پر درود شریف پڑھتے رہیے۔ اپنی خواتین کو یہ سمجھا دیجئے جب ان کو جانے کا موقع ملے ہرگز دوڑیں گے نہیں، آگے جگہ پانے کے لیے دوڑیں گے نہیں، بے ادبی سخت جرم ہے۔ جہاں جگہ مل جائے وہیں پر، قریب جگہ ملے تو یہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، دور جگہ ملے تو چہل درود شریف بیٹھ کے وہاں پر پڑھ کر کے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اگر خواتین خدا نخواستہ ماہواری کا ایام شروع ہو گئے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کر سکتی ہیں کہ مسجد کے باہر گنبد خضرا کے نیچے وہیں پر اپنا صلاۃ والسلام پیش کر سکتی ہیں۔ صلاۃ والسلام پیش کرنے میں کوئی حرج، کوئی مذاقہ نہیں۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرے، تمام نمازیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے مسجد نبوی کے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ مسجد نبوی کے اندر ایک تو قدیم حصہ ہے، قدیم حصہ کی پہچان کیا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر 2 صحن ہیں جہاں چھتری لگی ہوئی ہے۔ جب قبلے کی سائڈ میں دوسرا صحن ختم ہوتا ہے اور چھت والا حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں اوپر ستون کی جڑ میں لکھا ہوتا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسجد کی یہ حد ہے۔ اس قدیم مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کیجیے، بہت آسانی جگہ نہیں ملے گی، گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جگہ نہ بھی ملے۔ کوشش کیجیے، آپ آتے جاتے اندازہ ہو جائے گا کس ٹائم بھیڑ کم رہتی ہے، کس ٹائم کم رہتی ہے۔ بہت قربانیاں دی گئی وہاں، بہت قربانیاں دی گئی۔ اس حصے میں نماز کا اور عمل کا جو اثر ہوتا ہے اور اس میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگلے ساری مسجدیں ایک ہیں، پھر اس میں بھی ریاض الجنہ، اب تو مقدر والوں کو وہاں پہ جانا نصیب ہوتا ہے، نمبر آتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ جب وہاں پر انٹری ہوتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، زیادہ آپ پڑھ نہیں سکتے، اور دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اٹھا دیں۔ اس لیے بہرحال جتنا موقع مل جائے اس کو غنیمت جانیے۔ وہاں پر کچھ ستون ہیں، بہت تاریخی ستون ہیں، وہاں پر نماز پڑھنی چاہیے 2 رکعت جہاں بھی موقع مل جائے۔ اس میں سب سے قیمتی جگہ جو ہے استوانِ حنانہ ہے۔ استوانِ حنانہ، استوانہ کے بناتے ہیں ستون کے کھمبا کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب خطبہ دیتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، اس پر ہاتھ رکھ کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن پھر جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر آ کر خطبہ دینے لگے۔ خطبہ کے دوران میں اس ستون میں سے رونے کی آواز آئی اور اتنی آواز سے رویا کہ پوری مسجد گونج گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے آئے اور آ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، جس طرح روتے ہوئے بچوں کو ماں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور دیر تک سسکی کی آواز آتی رہتی ہے، وہ ستون سسکتا رہا۔ اس کو بعد میں دفن کر دیا گیا۔ تو اس کو استوانِ حنانہ کے معنی وہی رونے والے، سسکنے والے۔ تو وہ ستون جو ہے استوانِ حنانہ محراب النبی سے بالکل لگا ہوا ہے، آپ اوپر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے استوانِ حنانہ۔ تو محراب نبوی، ایک تو محراب ہوتی ہے قبلے کی دیوار میں، تو جس حصے میں، جس پیسے میں چل کے سلام پڑھنے کے لیے آپ جاتے ہیں، یہ اضافہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا۔ اس کے بعد کوئی اضافہ قبلے کی سائڈ میں نہیں ہوا، جو بھی ہوا ہے دائیں بائیں پیچھے ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو محراب النبی ہے، اس محراب کے اندر رحل وغیرہ رکھی رہتی ہے اور روک لگی رہتی ہے اور پولیس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کسی کو انٹری ادھر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں نے بھی محراب بنوائی ہے اس انداز سے کہ دیوار وہاں پر قائم کی جہاں آپ کا سجدہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی مقدر والے کو، کسی نصیب والے کو اگر موقع مل گیا اس محراب کے اندر نماز پڑھنے کا، جب وہ سجدہ کرے گا تو اقدام عالیہ پر اس کا سجدہ ہوگا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ پڑھا کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، ہم تصور کریں اس کا کہ مدینہ میں کون سی جگہ ایسے ہوگی جہاں آپ کے قدم مبارک نہیں پڑے ہوں گے، آپ کے قدم پڑے ہوں گے، صحابہ اکرام کے قدم پڑے ہوں گے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے بہت ادب کی جگہ ہے، بہت ادب کی جگہ ہے، غفلت کے ساتھ نہ رہیں، بہت ہوش و حواس کے ساتھ رہیں۔ تو سب سے معتبر جگہ تو یہ ریاض الجنہ کے اندر، ریاض کے معنی آتے ہیں باغ کے، جنت کا باغ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں یہ ٹکڑا جو آپ کے قبر انور سے لے کر کے اور ممبر تک کا ہے، بعینی اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کسی
خوش نصیب کو وہاں پہنچا دیں تو اس کو اپنی قسمت کے اوپر ناز کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، اور اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے جس خدا نے اپنے فضل سے اس جگہ پر ہمیں پہنچایا ہے، اللہ انشاءاللہ ہمیں جنت کے اندر ہی پہنچائے گا۔ اور اس کے بعد استوانہ عائشہ۔ استوانہ عائشہ کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ ہے، اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے اس جگہ نماز پڑھنے کی، اور بغیر قرآن دازی کے وہاں آدمی کو موقع نہ ملے تو لوگ قرآن دازی کر کے ہی وہاں پر جگہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ جگہ آپ نے ان کو بتائی تھی، اس کی نشاندہی کی تھی وہ جگہ یہ، اس لیے وہاں جو سکون بنایا گیا ہے اس کا نام پڑ گیا استوانہ عائشہ۔ اسی طریقے سے استوانہ ابو لبابہ۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، جب غزوہ خندق کے معاً بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا ہے، یہودیوں سے غداری کی تھی اور عہد نامہ کو پھاڑ دیا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ان کا محاصرہ کیا۔ اب وہ تنگ آ کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، تو انہوں نے صلح کی پیشکش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا تھا۔ تو اسلام سے پہلے ان کے تعلقات تھے بنو قریظہ والوں سے، یا ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ان کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ اگر ہم ہتھیار ڈال لیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا، گردن ماری جائے گی۔ فوراً تنبہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا جو میں نے فاش کر دیا ہے، اس لیے آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ سیدھے مسجد نبوی کے اندر آئے اور آ کے اپنے آپ کو سکون سے مان لیا، جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اپنے آپ کو کھولوں گا نہیں۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ اگر میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کر لیتا، لیکن جب انہیں معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ تو ان کو نماز وغیرہ کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے کھولا جاتا، اور اس کے بعد وہ سکون سے بندے رہتے، کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ نگاہوں کے اندر اندھیرا چھا گیا۔ پھر تہجد کے وقت میں کئی دن کے بعد توبہ کی آیت نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے کھولا تھا، وہاں پر ستون جو بنا ہوا اس استوانہ ابو لبابہ کہتے ہیں۔ استوانہ وفود سن 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا ہے، اور اطراف کے قبائل کے لوگ اسی انتظار میں تھے کہ دیکھیں قریش سے کیا رخ رہتا ہے، اگر قریش مسلمان ہو جاتے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ تو جب قریش مسلمان ہو گئے تو اب جوک لوگ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس لیے اس کے اگلے سال میں سن 9 ہجری کے اندر اس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفد کے آنے کا سال، ڈیلیگیشن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھ کر کے وفود سے ملاقات کیا کرتے تھے، تو اس جگہ جو ستون بنایا گیا اس کو کہتے ہیں استوانہ وفود۔ استوانہ حرس، شروع میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دیا جاتا تھا تو پہرا دینے والا اس ستون کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا، لیکن جب قرآن کے آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، آپ نے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اب جاؤ، تو وہاں جو ستون ہے اس کو کہتے ہیں استوانہ حرس۔ استوانہ جبرائیل، حضرت جبریل علیہ السلام دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں جب انسانی شکل کے اندر آتے تھے تو اکثر اسی ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے، اس کو استوانہ جبریل کہا جاتا ہے۔ ایسے استوانہ سریر کے معنی چارپائی کے آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرام کے لیے آپ کا بستر جہاں بچھا دیا جاتا تھا، جہاں آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو اس جگہ ستون جو بنایا گیا اس کو استوانہ سریر کہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے اندر قدیم حصہ، اس کے اندر ریاض الجنہ، اس کے اندر یہ ستون ہائے مبارک ہیں۔ تو اگر کسی خوش نصیب کو موقع ملے کم سے کم 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھنا چاہیے، اور جماعت کے ساتھ نماز مسجد نبوی کے اندر، اور کم از کم ایک قرآن کو مسجد نبوی کے ذریعے آپ کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزہ بھی نفل یہاں پر رکھنے کے آدمی کوشش کرے۔ پھر زیارت وغیرہ کے اندر جانا بھی چاہیے۔ زیارت میں ایک احد ہے، احد یہ تقریباً 3-3.5 میل کے فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے، جس کے دامن کے اندر شہداء کی قبریں ہیں، وہاں پر اجتماعی طریقے پر ایک احاطہ کے اندر۔ وہاں پر جانے کے بعد جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں یا جو واقعات سنتے رہتے ہیں، تصور کے اندر لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے۔ سامنے احد پہاڑ ہے
اور ادھر وہ ٹیلا ہے چھوٹا سا، اس کو جبل رومات کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر مورچہ بندی کی تھی کہ اس ٹیلا کو اپنے پشت پر رکھا تھا اور اس پر 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا کہ چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست ہو، یہاں سے ہٹنا ہو۔ بہت تاکیدی حکم تھا۔ پھر جب جنگ ہوئی تو ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، مشرکین نے راہ فرار اختیار کی، بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو مسلمانوں کو پیچھا کرنا شروع کیا۔ جب پیچھا کرنا شروع کیا، یہاں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تیر انداز، انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی جب ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ تو امیر لشکر نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے منع کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تاکیدی حکم ہے کہ یہاں سے ہٹنا مت، لیکن لوگ مانے نہیں اور 40 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے۔ ادھر بھاگتے ہوئے کفار نے غالباً حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس موقع کو دیکھ لیا۔ یہ زمانے کفر کے اندر بھی، زمانے اسلام کے اندر بھی ان کی جو استعداد کی مہارت تھی وہ مسلم تھی، کامیاب جنرل تھے۔ تو بھاگتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ایک لمبا چکر لگا کر کے پیچھے سے آئے۔ 10 آدمی کتنی دیر مقابلہ کرتے، سب کے سب شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اب پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمان سمجھ نہیں سکے کہ ہوا کیا، بری طرح گھر گئے۔ ادھر سے کفار پلٹ پڑے اور پیچھے ادھر سے یہ مسلمان اس میں گھر گئے اور 70 مسلمان وہاں پر شہید ہو گئے۔ تو وہاں جا کر کے ان کی شہادت کو یاد کرنا چاہیے، ان کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے، مثال ثواب کرنا چاہیے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو پہلے مدینہ کے باہر یہ تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد نبوی سے، تو وہاں پر آپ نے قیام فرمایا تھا کچھ دن۔ وہاں سب سے پہلی مسجد بنی تھی، اس کا نام مسجد قباء ہے، جس کا قرآن کا ذکر ہے، ان اول لمسجد اسس علی التقوی، مسجد قباء ہے، وہاں بھی جانا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو وہاں جایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو سنیچر کے دن وہاں پر جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اس کو 1 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر سنیچر کا دن نہ ہو تو کسی دن بہرحال جانا چاہیے۔ مسجد قبلتین، یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ایک ٹیلا پر واقع ہے۔ اس میں 2 محرابیں ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف اور ایک بیت اللہ شریف کی طرف۔ شروع میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مدینہ سے بیت المقدس جانب شمال کے اندر پڑتا ہے اور بیت اللہ جانب جنوب کے اندر پڑتا ہے۔ تو وہاں ظہر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، وہ مسجد نبوی نہیں تھی، وہ دوسری مسجد تھی۔ آپ کہیں جنازے میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ ظہر کا وقت ہو گیا تھا تو آپ نے وہاں ظہر کی نماز پڑھائی عین نماز کی حالت میں، 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آیا، قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو آپ کے رخ کو پھیر لیجیے مسجد حرام کی طرف۔ تو نماز کے ہی دوران میں آپ نے 2 رکعت نماز اس طرف پڑھی، 2 رکعت نماز اس طرف پڑھی۔ تو وہاں 2 محراب بنی ہوئی، ایک کا رخ ہے بیت المقدس کی طرف اور ایک کا ہے بیت اللہ کی طرف۔ تو مسجد قبلتین ہے، وہاں بھی جانا چاہیے، زیارت میں وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں۔ اس طریقے پر یہ چیزیں ہیں۔ وہاں رہنے کے درمیان زمانے میں جو سامان وغیرہ خریدنا ہو تو آدمی نیت کرے کہ اللہ کے رسول کے پڑوسی ہیں اور ہم اگر ان کو سامان خریدیں گے تو ان کی کاروبار کا فروغ ہوگا، اس میں زیادہ آدمی مول بھاؤ بھی نہ کرے۔ وہاں رہتے ہوئے کبھی کوئی چیز کے اندر عیب نہ نکالے، کسی کا موازنہ نہ کرے، مکہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، مدینہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہاں پورے دن آپ مسافر رہیں گے، نماز آپ کو حرم شریف کے اندر پڑھنی ہے، لیکن مستورات اگر گھر پر نماز پڑھیں تو 4 رکعت پڑھی نماز 2 رکعت پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کا 8 دن مکمل ہو جائے گا، آخری سلام آپ کو رخصتی سلام پیش کرنا ہے، رخصتی سلام پیش کرنا ہے انہی کیفیات کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے فضل سے یہاں ہمیں پہنچایا اور ہمیں یہاں پر نماز پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی اور سلام پیش کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔
اس میں جو بھی کمی کوتاہی اللہ کا فضل کو قبول فرما، اس کی تلافی فرمائے اور اپنے فضل کو قبول فرمائے۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے اندر بھی حج سے فارغ ہونے کے بعد کچھ ریال صدقہ کرنا چاہیے، اور یہاں پر بھی کچھ ریال صدقہ کر دینا چاہیے۔ کیونکہ آخری نشست ہے، آج مکمل ہو جائے گی، چونکہ سلام کا موقع ہے، میں آپ کو ایک سلام بھی سناتا ہوں، تیار ہے سننے کے لیے؟ کیا ہاں وہ صحیح یاد کرایا۔ یہ تو اس ترتیب سے بیان کیا گیا کہ یہاں سے پہلے مکہ گئے، پھر وہاں سے مدینہ گئے، اور وہاں سے واپسی گھر کے لیے ہوگی۔ لیکن جو لوگ یہاں براہ راست یہاں سے مدینہ کے لیے جائیں گے، اب ان کی واپسی مکہ مکرمہ کے لیے ہوگی، تو اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ احرام کی چادر اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کبھی سامان کے اندر بندی رہ جاتی ہے تو وہ بس کے اوپر سامان پیک ہو گیا، اب نکال نہیں سکتے۔ پھر جب وہاں سے چلیں گے مسجد الحلیفہ بر علی، وہاں آپ کو احرام باندھنا ہوگا، تو وہاں مسئلہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ السلام 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 السلام۔ حق دلدار کو، شاہ ابرار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خوار کو، میرے سرکار کو، سب کے غم خوار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، حسن معیار کو، زلف خمدار کو، آمنہ مائی کو، آپ کی دائی کو، بوڑھی ہمسائی کو، ہر شناسائی کو، ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت بوبکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خوار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام 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 السلام۔ ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو،
حضرت عثمان کو تیز تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو فکر و احساس کو ان کے الماس کو علم کی پیاس کو ابن عباس کو ان کے جاں باز کو ایک دم ساز کو حبشی انداز کو اجلا آواز کو ایک سو خندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 دعا جنت البقیع میں جانا تو رہ گیا. حضرات شیخین کی قبر اطہر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہی میں ہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر ہے اور علی رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں نہیں ہے، کوفہ میں ہے غالباً. تو جنت البقیع کے اندر بہت سارے صحابہ ہیں، دسیوں ہزار صحابہ کرام ہیں، لیکن ان میں جو سب سے افضل ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ ہیں. اس لیے وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں پہ بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے. امہات المومنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تو صرف مکہ میں جنت المالا کے اندر ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے مقام شریف میں. مکہ مکرمہ سے آپ چلیں گے مدینہ منورہ کے لیے تقریباً 12-13 کلومیٹر چلنے کے بعد مقام شریف پڑتا ہے. باقی سارے ازواج کی قبر، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے صاحبزادیاں ہیں، سب یہیں پر ہیں. آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ سب یہیں پر ہیں. ٹھیک ہے، درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ ہم سب کے یہاں جامعہ کبیر انتہا قبول فرما. اے اللہ جو باتیں حج عمرہ و زیارت کے تعلق سے کہیں سنی گئی ہیں، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی دریا رحمت سے معاف فرما. اے اللہ صحیح باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر جاگزی اور راسخ فرما. موقع پر اس کا اختزار کرا کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ تیرے جو بھی بندے حج عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اے اللہ تیرے قدم قدم میں تیرے محتاج ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، تیری توفیق کے محتاج ہیں. اے اللہ جس طرح تم نے اپنے کرم سے انہیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس کا موقع عنایت فرمایا ہے، اے اللہ ان کے حاضری کو قبول فرما لے. ان کو حج مقبول کی توفیق نصیب فرما، حج مقبول کی توفیق نصیب فرما، عمرہ مقبولہ کی زیارت مقبولہ کی توفیق نصیب فرما. وہاں آپ کے ساتھ پہنچنے کی سبیل پیدا فرما. قدم قدم پر اپنی مدد نصر و شامل حال فرما. ہر گناہوں سے حفاظت فرما، ہر خیر کے موقع عنایت فرما، ہر خیر کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی مرضی منشا کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مقامات المقدسہ کی ادب و احترام کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی کمی کوتاہی ہو جائے، بے ادب بے احترامی ہو جائے، اے اللہ عمل تو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا تو اے اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما. اے اللہ اس حج اور عمرہ کو ہم سب کی زندگی میں نئے تبدیلی کا اور صالح انقلاب کا ذریعہ فرما. اے اللہ اپنے لطف کا کرم کا رحم کا فضل کا آخر تمام اللہ فرما. اے اللہ ان حاجیوں کی عمرہ کرنے والوں کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ سے اس کو پورا ہونے کے سبیل پیدا فرما. اے اللہ ان کی تمام دشواریوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما. جو بیماروں کے شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ کی جو بھی ضرورتیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہو دریا رحمت سے معاف فرما دے. اپنے کرم میں قبول فرما لے. کہنے والوں کو بھی قبول فرما، سننے والوں کو بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.
برحمتک یا